سن رہا تھا، کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور جن کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے یہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کر جنت میں بھیجیں گے۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہیں دھکا دے کے ساروں کو ہی نہ لے جائیں، یہ اپنے مریدوں کو چھینیں گے۔ اور ادھر نبی کا حال، نبی کا باپ آزر نبی کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہی کفار مکہ کے عقیدے تھے کہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، لیکن عزا بڑا نیک تھا، حبل بڑا نیک تھا، لات بڑا نیک تھا، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ قرآن جواب میں کیا کہتا ہے؟ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو نعوذ باللہ تمہارے علم کے مطابق اللہ نہیں جانتا؟ یہ بات کہہ کر کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، یہ جہنم کے کناروں پہ خیمہ زن ہوں گے، ان کی موجودگی میں ہم جہنم میں نہیں جا سکیں گے، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ نے نہ قرآن میں کہی، نہ حدیث میں کہی، نہ تمہارے علم کے مطابق تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو؟ منظر یہ ہوتا تو میرے آقا کیوں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو چاہتی ہو میرے گھر سے اٹھا کر لے جاؤ، اعملی، عمل لے کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد تجھے نہ چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم نے ان کے عرس کیے، ہم نے ان کے میلے کیے، ہم نے ان کے دربار بنائے، ہم ان کے گدی نشین تھے، ہم ان کے عرس باقاعدگی سے اٹینڈ کیا کرتے تھے، ہم ان کی 11ویں دیا کرتے تھے، ہم ان کے مقبرے کو عرق گلاب سے غسل دیا کرتے تھے، ہمارے 6 مہینے کے بچے دودھ سے بلکتے رہتے تھے، ہم ان کو نہ پلاتے لیکن بابے کے دربار پہ جا کر اس کے عرس پہ خالص دودھ کی سبیل لگایا کرتے تھے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ سبحانہ عما یشرکون، تمہارے اس شرکی عقیدوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ عقیدے شرک کے عقیدے، یہ عقیدے کفار مکہ کے، افسوس آج یہی عقیدے مسلمان کلمہ پڑھ کر رکھتا ہے۔ آئیے اللہ کا تعارف تو سنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان سے پوچھو جن کو تم نے مختار کل، حاجت روا، غوث اعظم بنا رکھا ہے، آسمان تو بہت بڑا ہے، انہوں نے مکھی کے کسی پر کو بھی پیدا کیا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی، ما لکم، تم کہتے رہو یا علی مدد، تم کہتے رہو یا رسول اللہ مدد، تم کہتے رہو یا غوث اعظم مدد، ما لکم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا، ولا شفیع، کسی کو شفاعت کا حق نہیں، تمہارا شفاعت کی حق خالص اللہ کا حق ہے، جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا اجازت دے دے گا، جس کو اللہ اجازت نہ دے وہ اللہ کے سامنے دم مار سکتا؟ کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کا دم بھی مار سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ اکبر، مخلوقات کے اندر فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، لیکن کیسے؟ پہلے جاؤں گا اپنے رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا،
وہ تسبیحات پڑھوں گا جو آج مجھے نہیں یاد، اللہ اس وقت مجھ پہ القاء کرے گا۔ کیا خیال ہے، نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں، پھر نبی کیوں کہہ رہے ہیں آج مجھے نہیں یاد، آج مجھے نہیں پتا؟ اتوں کہندے ہونے وچوں سارا پتا ہے۔ اس وقت تک سجدہ کروں گا جب تک اللہ سر اٹھانے کی اجازت مجھے خود نہ دے دے گا، میں سجدہ کروں گا، طویل سجدہ، اس وقت تک سجدہ ریز رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا مجھے حکم دے گا اور کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شہید، کوئی اللہ کے دربار میں دم نہیں مار سکتا۔ شرک عبادت کی دوسری قسم شرک اصغر، ریاکاری، عبادت میں اخلاص نہ ہونا۔ عبادت کی قبولیت کی دو شرطوں کو کبھی نہ بھولیے، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے۔ اگر عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں، یہ بڑی سے بڑی عبادت ہو، یہ انسان کو جہنم سے کبھی نجات نہ دلوا سکے گا۔ آئیے ذرا حدیث کو سنتے ہیں۔ قیامت کے دن شہید کو پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا سونا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں قتل ہوا، جہاد کیا، اتنا لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ اب یہ شہید، یہ شہادت اللہ کی توحید کے لیے لڑنا چھوٹا کام ہے؟